گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، دنیا میں ہر انسان کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، یعنی ہر انسان کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے، وہ اپنی ہی ترجیحات میں، اپنے ہی شوق میں، اپنے لگن میں دن رات گزارتے گزارتے اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ مثلاً کسی کا شوق ہوتا ہے کہ میں اچھے اچھے کپڑے پہنوں، نفیس طبیعت کے مالک لوگ ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے بھی کپڑے میلے ہوئے فوراً اتار کے دوسرے فریش کپڑے پہن لیے، جوتا فریش، ڈریس فریش، اور معطر زندگی گزرے میری، صاف ستھرا رہوں ہر وقت میں۔ چنانچہ وہ جہاں بھی جائے گا اس کو یہ کوشش اس کی ہوتی ہے کہ کپڑے کہاں سے اچھے ملتے ہیں میں وہاں سے خریدوں، وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ گویا کہ اس کی زندگی کی ترجیحات میں سے سب سے بڑی ترجیح وہ یہی ہوتی ہے۔ کسی کو شوق ہوتا ہے کہ میں اپنا خوبصورت گھر بناؤں، اس کو خوبصورت مکان بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ جدھر بھی جائے گا مہمان بنے گا یا جدھر جائے گا سفر کرے گا، وہ گاڑی میں بیٹھ کر بھی مکانات کو ہی دیکھے گا کہ کون سا مکان کس سٹائل پر بنا ہوا ہے، وہ اس کی چال ڈھال، اس کی حسن و خوبی ہے، وہ اسی مکانات، وہی اس کے مکانات ہوتے ہیں۔ جو مکان اچھا لگے گا، جو سیٹنگ اس کو اچھی لگے گی، واپس آ کر یہی کوشش کرے گا کہ میں اس طرح بنا لوں کسی طرح۔ پھر وہ اس کے لیے حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرے گا، بس میرا اس طرح مکان بن جانا چاہیے۔ اور کسی کو شوق ہوتا ہے، اس کی ترجیح ہوتی ہے ایک اچھا بزنس مین بننے کا، کہ میں اچھا کاروبار میرا ہو جائے، اس کی تگ و دو، دن رات، لیل و نہار، اس کی جوانی بڑھاپا سارا اسی میں کھپ جاتا ہے کہ یار میرا نام نکلے کہ میں ایک بہترین تاجر ہوں، مروں بھی تو لوگ کہیں گے آج ایک بہت بڑے تاجر کی فوتگی ہوگی۔ تو وہ اپنی تجارت کو چمکانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی تاجر ہے تو اس کے پاس جائے گا کہ بھائی مجھے کہ گر بتائیں کہ میں ایک کامیاب تاجر کیسے بنوں۔ یہ مختلف ترجیحات ہوتی ہیں انسان کی، لیکن مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کی ترجیحات میں، جن کی زندگی میں یہ بات نمایاں نظر آئے کہ یہ ہر وقت کوشش میں رہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ اور میں اللہ سے محبت کرنے والا بن جاؤں، یہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ بھئی بناتا رہے مکان، کپڑے تلاش کرتا رہے، کسی کو شادیاں کروانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، مختلف قسم کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے تم لگے رہو اپنی زندگی کی ترجیحات کو پورا کرنے میں، میری ساری زندگی کھپ جائے گی اللہ کو راضی کرنے میں۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں غور کریں تو لفظ بڑا عجیب ہے، اشد حبا للہ۔ اشد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سخت محبت کرتا ہے۔ یہ سخت محبت اور شدید محبت کیسی ہوتی ہے بھلا؟
اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں۔ مشرکین کا کہنا ہے کہ آپ کو اگر منصب چاہیے تو منصب دے دیتے ہیں، مال دولت چاہیے تو پہاڑ سونے کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اگر شادی کا شوق ہے تو عرب کی حسینہ جمیلہ اور سونے زیورات سے سجا کر وہ آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں، اختیار چاہیے دے دیتے ہیں، اقتدار چاہیے دینے کو تیار ہیں، مال دھن دولت چاہیے دینے کو تیار ہیں، اپنی دعوت چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج بھی لا کے رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں، میں یہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا کہ لا الہ الا اللہ، بس اللہ ہی سب کچھ ہے۔ یہ ہے اشد حبا للہ۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا بھئی کمپرومائز کر لو، ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں گے، ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، کمپرومائز کر لیں چلو۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ بھی نہیں کرنا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ان کو کھلا اعلان کرو، یہ جو ہے نا قل یا ایھا الکافرون، یہ کافروں کو منہ کے اوپر تھپڑ ہے۔ قرآن کے الفاظ پر غور کر کے دیکھیں، قرآن مشرکین کے منہ پر مکہ مار رہا ہے، قل، ان کے منہ پر ان کی بات ان کے منہ پر مارو، قل یا ایھا الکافرون، یہاں لفظ کفر استعمال کیا قرآن نے، اے کافرو، یہ بڑا سخت جملہ ہے، کسی کو یہ کہنا جو اس کے اندر بیماری پائی جا رہی ہو اس بیماری کا نام لے کر۔ آپ قرآن کے شروع میں دیکھیں تو انہی مشرکین کو جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہی یہودیوں کو، انہی عیسائیوں کو، انہی کافروں کو اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں، کیا کرو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہاں یا ایھا الناس فرمایا کہ اے انسانوں، لیکن پہلے سپارے سے لے کر پورا قرآن پڑھتے جاؤ، پورا قرآن پڑھتے جاؤ، کہیں اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اور کہیں کہیں اللہ نے اشاروں میں بات کی، جب بات نہ بن پڑی کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الکافرون، او کافرو، کمپرومائز، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کرتا اور نہ ہی تمہارے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ تم میرے رب کی عبادت کرے گو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ جب اس کمپرومائز پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیار نہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہماری بات نہیں بنے گی، نعوذ باللہ من ذالک، اس محمد الرسول اللہ کو، اس محمد کو مکے سے نکال دو، جلا وطن کر دو۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہاں یہ میرے لیے بہتر ہے، یہ کہ میں اللہ کی محبت چھوڑ دوں یہ مجھے برداشت نہیں ہے، میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ منظر یاد کریں، اگر کوئی ہمیں ہمارے علاقے سے نکال دے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی۔ بھائی بندہ جہاں رہتا ہے، جہاں پیدا ہوا، آباء و اجداد تھے، جہاں آدمی رہتا کھاتا پیتا دوستوں کے ساتھ عزیز و رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہا ہو اور کوئی اس کو زبردستی علاقہ چھڑوا دے، اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ہوتی ہے نا۔ اور پھر یہ عام علاقہ نہیں، کعبۃ اللہ کو چھڑوایا جا رہا ہے، خانہ کعبہ کو چھڑوایا جا رہا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کر کے جانے لگے تو یوں پیچھے مڑ کے دیکھا اور خانہ کعبہ کی طرف ارشاد فرمایا کہ اے بیت اللہ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو اللہ کا گھر ہے،
میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن رو کر ارشاد فرمایا، دل برداشتہ ہو کر فرمایا، اے بیت اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ میری قوم کا لفظ ارشاد فرمائے، میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی، میرا دل نہیں کرتا میں آپ سے دور چلا جاؤں، آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن رہنے ہی نہیں دیتی۔ لیکن میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وطن چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، لیکن اشد حب للہ، اللہ کی محبت اتنی غالب تھی کہ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، کعبۃ اللہ کو خیر آباد کر دیا، اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے اشد حب للہ، اللہ کی محبت اتنی سخت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی تھا، وہ مالی طور پر بڑا پریشان تھا، بڑا پریشان تھا۔ اس نے اپنے بیوی سے مشورہ کیا کہ میں دوسرے کسی شہر میں جاتا ہوں، ہجرت کرتا ہوں، وہاں جا کر اپنی روزی روٹی کماؤں گا، آپ کو بھی کھلاؤں گا، خود بھی کھائیں گے، سکھی زندگی گزرے گی۔ بیوی کو مشورہ اچھا لگا، ٹھیک ہے جی، اجازت مل گئی، چلے گئے۔ چنانچہ اپنی سواری پکڑی، اونٹ یا اونٹنی جو بھی تھا پکڑا اور نکل گئے۔ سارا دن سفر کیا، رات ہوئی تو ایک جنگل آ گیا۔ اس نے سوچا کہ یار اب رات ہوگی ہے، رات کہاں سفر کروں گا میں، جنگل ہی جنگل ہے۔ اس نے وہیں اپنی اونٹنی روکی، سواری روکی، اس سواری کو بھی چھوڑ دیا، خود آنکھ لگ گئی، نیند میں چلے گئے۔ جب نیند سے آنکھ کھلی، صبح ہوئی تو دیکھا کہ سامان تو پڑا ہوا ہے اور اونٹنی غائب ہے، سواری غائب ہے۔ بڑا پریشان، اب مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں آگے پیچھے سارا جنگل چھان مارا، واپسی پہ آ کر ادھر ہی بیٹھ کے کہتا ہے پروردگار اب میں کیا کروں، میں تو روزی کمانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں تو اپنی اصل پونجی بھی کھو بیٹھا ہوں، اصل سرمایہ بھی گیا، اب میں گھر کیا منہ دکھاؤں گا واپس جا کر۔ چنانچہ اسی پریشانی کے عالم میں روتے روتے پریشان ہوتے آنکھ لگ گئی دوبارہ۔ جب آنکھ دوبارہ کھلی تو سامنے دیکھا کہ اونٹنی سامنے کھڑی ہوئی، سواری سامنے موجود ہے۔ وہ جو گم ہو گئی تھی، گم شدہ چیز سامنے آئی تو انتہائی خوشی کے عالم میں اٹھ کے اچانک بیٹھا اور ایک جملہ بولا اور کہا کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اور فرمایا وَأَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ۔ جملہ غلط بول دیا خوشی میں آ کر، کیا فرمایا وَأَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، انت عبدی وَأَنَا رَبُّكَ، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو میرا بندہ تے میں تیرا رب۔ خوشی کے عالم میں، چنانچہ جب بندہ خوش ہوتا ہے نا تو خوشی میں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بندہ اینا خوشی چاہیا کہ خوشی کپڑے تو باہر ہو گیا، آپے تو باہر ہو گیا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ خوشی کے عالم میں پتہ نہیں چلتا، پھر اینے بھی خوشی نہیں ہونی چاہیے دی کہ ساتھ مسجد ہے، نماز ہو رہی ہے اور اپنے بیٹے کی شادی کروا رہا ہے، ڈھول بجائی جا رہا ہے، نماز ہو رہی ہے ادھر ڈھول بج رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ خوشی بھی اللہ کو نہیں چاہیے۔ یہی ہے خوشی میں آپے سے باہر ہو گیا، کپڑے تو باہر ہو گیا، عموماً اسی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے خیال کیا کریں یار، ہم اگر محلے میں شادی ہو رہی ہے تو گانا بجانا ہے، آپ اپنے گھر میں کریں جو کرنا ہے، پہلی بات تو یہ غلط ہے، لیکن ہے تو نمازوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ اور موضوع ہے۔ کہہ بیٹھا غلط جملہ، الٹا جملہ کہہ دیا، وَأَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ۔ کہہ بیٹھا، کہنا یہ تھا کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر، انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، الٹ جملہ کہہ دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا خوشی میں اس آدمی نے
غلط جملہ بولا اور اللہ کو اس بندے کا غلط جملہ بڑا پسند آیا. اس آدمی کا جیسے اس نے شکر ادا کیا اور پاگل ہو کر شکر ادا کیا، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے اتنی محبت کرو جیسے ایک پاگل جو ہے نا وہ باتیں کرتا ہے، میرے ساتھ پاگل پن ہو کر میرے سے باتیں کیا کرو. یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے اتنی سخت محبت کرو کہ ساری کائنات ختم ہوتی ہے ہو جائے لیکن میں اللہ کی محبت نہیں چھوڑوں گا. میرے دوستو، جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہ پھر آدمی کہیں کسی موقع پر گھبراتا نہیں ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر کیا آ گئی؟ اللہ کی محبت آ گئی. لیکن ہم ایسے کمزور لوگ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو انا کی بیماری میں مار دیتے ہیں. مثلاً عجب ہے نا، عجب، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر، یہ میرا کاروبار، یہ میری سواری، یہ میری اولاد، یہ کس کی گاڑی؟ میری گاڑی. یہ جو میرا لفظ ہے نا، انا، میں، میرا، سب کچھ میں نے کیا، یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ جملے اللہ کو پسند نہیں ہیں. 4 جملے ہیں، بزرگان دین ان 4 جملے بولنے سے بڑا گھبرایا کرتے تھے. نمبر 1 انا. نمبر 1 انا. انا کا مطلب ہوتا ہے میں. یہ بڑا سخت جملہ ہے. اللہ کے بندے جو محبوب اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ یہ جملہ بولتے ہوئے بڑا گھبرایا کرتے تھے. ایک ہے انا اور ایک ہے لی. لی کا مطلب ہوتا ہے یہ سارا میرا ہے، اور ایک اندی، میرے نزدیک یوں ہے، میرے خیال میں یہ فلاں بات یوں ہے، باقی سارے غلط ہیں. یہ جملے اللہ کو پسند نہیں تھے. ایک نحنو. نحنو کا مطلب ہوتا ہے بس اسیں، ہم نے یوں بات کہہ دی. یہ اللہ کو 4 جملے ناپسند ہیں، اور اللہ کے ولی جو گزرے ہیں، اللہ کے بزرگ بندے، اللہ سے محبت کرنے والے بندے، یہ 4 جملے بولتے ہوئے بڑے گھبراتے تھے. کیوں؟ اب سنیے گا. انا کا لفظ شیطان نے بولا تھا. اس نے کہا تھا وَأَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. شیطان نے کہا انا، میں کروں؟ اللہ نے فرمایا آپ کے اندر انا آ گئی ہے، پوری کائنات کے لیے، پوری زندگی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ جہنم کا ایندھن بن جاؤ. اور لی کا لفظ یہ فرعون نے بولا تھا. فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا بھی رب اللہ ہے، میرا رب بھی. انہوں نے فرمایا نہیں، الیس لی ملک مصر، یہ سارا مصر اور یہ ساری دنیا میری ہے، یہ بادشاہت میری ہے. اللہ نے فرمایا اچھا تیری ہے تو میں ایک ایسی مخلوق سے آپ کو مرواؤں گا کہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے. اللہ نے پانی میں ڈبویا کہ نہیں ڈبویا؟ اور اندی کا لفظ کہ میرے نزدیک، میرے خیال میں، میرا کمایا ہوا، میرا بنایا ہوا سب کچھ یہ ہے، یہ لفظ قارون نے بولا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جا کر دعوت دی کہ بھائی اتنا مال دولت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو. اس نے کہا واہ جی واہ. اس نے کہا اندی، یہ تو میرا ہے، یہ میرا کمایا ہوا ہے، میں کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کروں؟ اور ایک ہے لفظ نحنو. نحنو بھی یہ بھی منع فرمایا. یہ اس سے علماء کرام گھبراتے تھے اللہ کے ولی بولتے ہوئے. یہ لفظ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بولا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے محبت کی حضرت یوسف سے زیادہ. یہ ایک فطرتی چیز ہوتی ہے، یہ آدمی کے اختیار میں، کنٹرول میں نہیں ہوتی. اور ان بھائیوں کو حسد ہوا تو کہا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، فرمایا ہم زیادہ مضبوط ہیں، ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہم پہلے پیدا ہوئے ہیں، محبت اس سے زیادہ ہے، ہم سے کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، محبت ہم سے ہونی چاہیے، ہمارا ابا پاگل ہو گیا نعوذ باللہ.
نحنو کا لفظ بولا اللہ پاک نے اٹھا کے وہ پھینکا۔ اس لیے عجب اور انا انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ، اللہ پاک نا دکھاتے ہیں پھر۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے اپنے مریدین میں یہ بات کر رہے تھے کہ میرا حافظہ بڑا زبردست ہے۔ کیا ہے؟ میرا حافظہ بڑا زبردست ہے، اور انہوں نے 3 دن میں مکمل قرآن مجید حفظ کیا ہوا تھا۔ 3 دن میں کوئی کر سکتا ہے ہم میں سے؟ میرے خیال میں 3 آیتیں بھی یاد نہ ہوں۔ انا آتینا کل کوثر یاد کرنی شروع کریں، ایک آیت یاد کریں گے، اگلی یاد کریں گے، پچھلی بھول جائے گی، تیسری یاد کریں گے، دوسری اور پہلی بھول جائے گی۔ تو اتنا حافظہ اللہ نے دیا کہ 3 دن میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اور بات بھی ٹھیک تھی کہ اللہ نے میرا حافظہ یعنی یوں کہہ دیا کہ میں قوت یادداشت میں الحمدللہ بڑا تیز ہوں، یعنی اپنی ذہانت کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں بڑا حافظے والا ہوں۔ اپنی مجلس سے اٹھنے لگے تو اٹھ کے باہر جانے لگے تو ایک مرید نے جوتا دیا، جوتا پہن بھی لیا، اور تھوڑی دیر بعد کہا کہ بھائی میرا جوتا کدھر ہے؟ میرا جوتا تو لا کر مجھے دے دو۔ جوتا پاؤں میں، اور مریدین سے کیا کہہ رہے کہ میرا جوتا لا کر دے دو۔ اسی طرح ایک بزرگ تھے، وہ بھی قوت حافظہ میں بہت زیادہ سخت تھے۔ تو ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں جمعے کے لیے جمعے سے پہلے تیاری کر رہا تھا، نہایا دھویا، کپڑے وغیرہ تبدیل کیے، ناخن کاٹ رہا تھا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنا بھی کیا ہے؟ بولو، ناخن کاٹنا بھی سنت ہے۔ یہ ساری سنتیں ہیں۔ ناخن کاٹے تو داڑھی کی طرف دیکھا تو داڑھی ایک مٹھی سے لمبی تھی، تو فرمایا کہ ایک مٹھی داڑھی سے، ایک مٹھی داڑھی اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو بھی تھوڑا سا لینا یہ مستحب عمل ہے، جائز کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ ایک مٹھی پوری ہونا ضروری ہے۔ اچھا میرے طرف دیکھنا، ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کینچی پکڑی اور حافظے میں کہہ دیا کہ میرا حافظے میں کوئی مقابل نہیں، اپنی طرف نسبت کی کہ میرا حافظے میں کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انا کی بات کر رہا ہوں، انا جس کے اندر آ جائے اللہ پر فوراً اٹھا کے پھینک دیں۔ ایسے داڑھی پکڑی اور نیچے سے کاٹنے کی بجائے بھول گئے، حافظہ چونکہ تیز تھا لیکن انا کہہ دیا تھا، وہ نیچے سے کاٹنے کی بجائے اوپر سے کاٹ دیا۔ اب داڑھی اوپر سے کٹ گئی، شیشہ ویشہ تو اس وقت دور میں شاید نہ ہوگا یا کم ہوگا یا ٹائم نہیں تھا، ویسے ہی آ کر ممبر پر حضرت بیٹھ گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جیسے میں بیٹھا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ اس طرح کی اگر کنڈیشن ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ مسکرائیں گے کہ نہیں؟ مذاق اڑائیں گے کہ نہیں کہ مولوی صاحب کو آج کیا ہو گیا پتہ نہیں، اوپر سے داڑھی ساری کاٹ کے آ گیا۔ تو وہ ذلت برداشت کی، جیسے ہی لوگوں نے اس کو دیکھ کر ہنسے، مسکرائے اور مذاق اڑایا، تو اس اللہ والے نے اپنے آپ میں دیکھا کہ میں نے تو انا کہہ دیا تھا، اللہ نے فرمایا مجھے انا پسند نہیں ہے، میں آپ کو ذلیل کروں گا۔ اس لیے میرے دوستو انا کے اندر نہ آئے۔ عجب ایک مہلک بیماری ہے، یہ انسان کو ختم تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو نعمت بھی آپ کو ملے اس کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ بولے اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ یہ مال مجھے اللہ نے دی ہے، یہ اولاد مجھے اللہ نے دی ہے، یہ زندگی مجھے اللہ نے دی ہے، یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے۔ ہماری زبان پر لفظ اللہ اتنا آ جائے کہ ہمیں اپنی ذات ہی بھول جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد